جادو کی 16 سے لے کے 24 اور 24 سے لے کے 30 اقسام تک ہیں۔ یا تو تعویذات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، یا منتروں کے ذریعے تعویذ کیا جاتا ہے، یا ٹونے ٹوٹکوں کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے۔ تو ان کا توڑ سب سے بہترین جو ہے، سب چیزوں کا جو توڑ ہو جاتا ہے، ایک آسان طریقہ ہے کہ سورہ فلق ناس کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اور سورہ فلق ناس تو اتری ہی جادو کو توڑنے کے اور ختم کرنے کے لیے تھیں۔ تمام کے تمام دنیا کے جادو چاہے کسی بھی قسم سے اور اقسام سے ہو، سورہ ناس سورہ فلق کے آگے بالکل بے بس ہے، اور یہ بہترین توڑ ہے اس کا، چاہے وہ تعویذات کے ذریعے ہو، چاہے وہ جنتر منتر تنتر کے ذریعے ہو، اور چاہے وہ چوکی ہو، اس میں شیاطین کی چوکی ہو، دیوی دیوتاؤں کی چوکیاں ہوں، سب اس سے توڑے جا سکتے ہیں سورہ فلق ناس سے۔ اور جو لوگ سورہ فلق ناس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں، وہ جادو ٹونے سے، بندشوں سے محفوظ بھی رہتے ہیں۔ طارق پیا مرشد پیا، 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 طارق پیا مرشد پیا۔ طارق میرے لجپال ہے، شیخ طارق میرے لجپال ہے، شیخ طارق میرے لجپال ہے، میرا مرشد میری شان، شیخ طارق مرشد طارق میرا مرشد میری آن، شیخ طارق مرشد طارق میرا مرشد میری جان، شیخ طارق مرشد طارق میرا مرشد ایمان۔ میں حضور کی بارگاہ میں اکثریت جو طلباء کی ہیں، ان کا ایک ہی سوال تھا کہ اب کی جو نشست ہے اس میں خصوصی طور پر میں حضور سے جادو کی اقسام اور جادو کی علامات اور کن کن طریقوں سے جو ہے وہ دشمن جادو کے معاملات اور واردات کرتے ہیں، اور پھر آخر میں ان جادوؤں کی جو ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہیں، میں حضور ارشاد فرمائیں۔ جادو کی مختلف اقسام ہیں، اور جادو کی بزرگان اکرام کے مطابق 16 سے لے کے 24 اور 24 سے لے کے 30 اقسام تک ہیں، جو مختلف مراحل میں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس قدر جادو کرنے والے موجود نہیں ہیں کہ جو ان اقساموں کو استعمال کریں۔ عام طور پر ہمارے ہاں 3 طریقے سے جادو کیا جاتا ہے، یا تو تعویذات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، یا منتروں کے ذریعے تعویذ کیا جاتا ہے، یا ٹونے ٹوٹکوں کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو منتروں کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، جس کو ہم سفلی کہتے ہیں، جس کو انہی کی زبان میں چوکی لگانا کہتے ہیں، مونٹ چلانا کہتے ہیں، اس قسم کے جو جادو ہیں، جو سفلی یا کالے علم کہلاتے ہیں، وہ سارے کے سارے منتروں پر ہیں ان کی بنیاد، اور منتروں کے تابع شیاطین ہیں، اور وہ تمام شیطانی قوتیں اور شیطان جنات، شریر جنات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ ایک تو جادو کا طریقہ یہ ہے جس میں وہ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرتے ہیں، اس میں بھینٹیں دیتے ہیں، ان کے سامان دیتے ہیں، اس کے ذریعے کرتے ہیں۔ دوسرا ہے تنتر کے ذریعے۔ تنتر سے مراد ٹون ٹوٹکے ہیں، جیسے کہ کچھ جڑی بوٹیوں کے ذریعے، یا کچھ جانوروں کی ہڈیوں کے ذریعے، یا کچھ جانوروں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے، جیسے الو ہے، کوا ہے، چیل ہے، ہدہد ہے، ان کے ذریعے کیے جاتے ہیں، وہ تنتر کہلاتے ہیں۔ اب ان کے ذریعے ان کے خون وغیرہ سے تعویذات لکھنا، وہ جنتر کہلاتے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی ہڈی پہ کوئی انہوں نے شیطانی منتر یا جنتر لکھا، تو وہ جنتر منتر یا جنتر تنتر ہو جاتا ہے۔ وہ ایک قسم ہے تعویذات کرنے کی، جس میں وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، عداوت پیدا کرنے کے لیے، دشمنی ڈالنے کے لیے، لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو سفلی کے ذریعے جو محبت کے عمل کیے جاتے ہیں، یا کسی کو قابو کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں، گویا وہ اس بندے کے دماغ کو باندھا جاتا ہے، اس کے سوار کیا جاتا ہے دماغ پر اس کے، اور اس کے دماغ میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے شیاطین کے ذریعے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرے بات تعویذات کے ذریعے ہوتا ہے۔
جس میں قرآن کی آیات کے تعویذات ہوتے ہیں یا اسماء الہی کے تعویذات ہوتے ہیں یا مختلف ناموں کے تعویذات ہوتے ہیں، جس میں شیاطین کے نام بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اسماء الہی کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، ان کے نام اللہ تعالیٰ کے نام بھی اس میں لکھے جاتے ہیں، تو اس سے بھی نفع نقصان تو ہوتا ہے ضرور، بندشیں وغیرہ کی جاتی ہیں اس کے ذریعے۔ تو ان کا توڑ سب سے بہترین جو ہے، سب چیزوں کا جو توڑ ہو جاتا ہے، ایک آسان طریقہ ہے کہ سورہ فلق ناس کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور سورہ فلق ناس تو اتری ہی جادو کو توڑنے کے اور ختم کرنے کے لیے تھیں۔ ان کی ابتدائیہ بھی یہی ہے کہ جب یہ ان کا نزول وقت جو ہے، اور اس کی نزول کی ضرورت بھی اسی وقت پر ہوئی تھی کہ وہ جب جادو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری طور پر کیا گیا تھا، تو یہ وہ جادو ہونا بھی ایک مصلحت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کی امت کو ایک تحفہ دینا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس کمال کا تحفہ ہے کہ تمام کے تمام دنیا کے جادو چاہے کسی بھی قسم سے اور اقسام سے ہو، سورہ ناس سورہ فلق کے آگے بالکل بے بس ہے، اور یہ بہترین توڑ ہے اس کا، چاہے وہ تعویذات کے ذریعے ہو، چاہے وہ جنتر منتر تنتر کے ذریعے ہو، اور چاہے وہ چوکی ہو، اس میں شیاطین کی چوکی ہو، دیوی دیوتاؤں کی چوکیاں ہوں، سب اس سے توڑے جا سکتے ہیں سورہ فلق ناس سے۔ اور جو لوگ سورہ فلق ناس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں وہ جادو ٹونے سے، بندشوں سے محفوظ بھی رہتے ہیں۔ بہترین دعائیں یہ اور بہترین پناہ ہیں یہ دونوں صورتیں، تو ان کو اپنے ورد میں رکھیں، ان کا عمل کریں، ان پہ گامزن رہیں۔ اس کے علاوہ پھر بزرگوں نے مختلف چیزیں بتائی ہیں، جیسے کہ چہل کاف ہے، جادو کے توڑ کے لیے بڑی مؤثر ہے یہ سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تعلیم اس وقت فرمائی تھی کہ جب یہودیوں کا جادو اپنے عروج پر تھا اور وہ اہل ایمان کو جادوؤں کے ذریعے بہت تنگ کیا کرتے تھے اور مختلف ایذائیں پہنچاتے تھے، تو لوگوں نے آپ سے شکایت کیا ان کے کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو ہم ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو پھر آپ نے یہ چہل کاف 4 اشعار کے طور پر تلقین فرمائی تھی، یہ 4 اشعار فرمائے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو پڑھا کرو کہ یہ تمہیں جادو ٹونے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ بڑی مؤثر ہے اور بڑی کمال ہے جادو ٹونے عاصم میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل شریف ہے، یہ بھی جادو کا بہت بہترین ذریعہ ہے توڑنے کا اور ختم کرنے کا۔ اس کے مختلف اعمال ہیں، اب یہاں اتنے اعمال بتانے کی تو وہ نہیں ہوتی، وقت نہیں ہوتا کہ ان کو تفصیل سے بتایا جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر جو شخص کو پڑھے گا، پانی پہ دم کر کے پیے گا یا اپنے اہل و عیال پہ دم کرے گا اور خود ان کو ورد میں رکھے گا تو انشاءاللہ تعالی جادو ٹونوں سے محفوظ رہے گا۔ دوسرے آیت کتب شمالی اور کتب جنوبی، ان کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ عاصب، جادو ٹونا، جنات کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے اس کا پڑھنے والا۔ اور یہ جادو ٹونے کے کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے بہت مؤثر آیات ہیں، بڑا کمال ہے ان آیات میں۔ وقتاً فوقتاً یہ ہے کہ ہم اس کی نشر و اشاعت کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو جو ہے اس سے آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس کے اعمال جادو اتارنے کے، کاٹنے کے بھی ڈالتے رہیں گے آپ کے لیے اور دیتے رہیں گے آپ کو۔ تو یہ ہے کہ جادو کی مختلف اقسام یہ ہیں جو عام طور پر ہمارے ہاں رائج ہیں۔ ہمارے ہاں جتنی اقسام بیان کی جاتی ہیں وہ جادوگر افریقہ میں، مصر میں یا بنگال میں ہوتے تھے، اب وہاں بھی یہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے، اب اتنا نہیں رہ گیا، لیکن واقفیت ہے یہ کہ اس سے اقسام سے واقف ہو تو اس کی پوری تفصیل جو ہے تحریری طور پر گروپ میں ڈال دی جائے گی تاکہ وہاں سے لوگ دیکھ لیں اس کو۔ سمیر صاحب کا میرا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عرب میں موجود ہوں اور یہاں پر عرب میں طلسمات کے ذریعے بھی بہت سخت جو ہے جادو کیا جاتا ہے، اس کا حل بھی میں حضور ارشاد فرما دیں۔ وہ ہندی زبان میں اس کو جنتر اور عربی زبان میں طلسم۔ طلسم کے معنی ہیں کوئی ایسے حروف جو زہر کی طرح کام کرتے ہوں، تیز کام کرتے ہوں طلسمات کے۔ تو طلسمات کو توڑنے کے لیے بھی سورہ فلق ناس بہت مؤثر چیز ہے اور بہت زبردست ہے۔ یہ ہر طرح کے طلسم کے اثر کو ختم کرنے کی اپنی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں،
اس کے علاوہ طلسماتی عملوں کو توڑنے کے لیے ایک دعا ہے برحتی شریف. جو شخص دعا برحتی شریف پڑھتا ہے اور برحتی کا عامل ہے یا برحتی اس کے ورد میں ہے یا دعا سیفی پڑھتا ہے اور وہ اس کے ورد میں ہے تو سمجھ لیں اس میں طلسمات کا اثر نہیں ہوگا. اور یہ طلسمات کو اثر کو توڑنے کے لیے بہت مؤثر ہیں. اگر یہ ایک دفعہ بھی پڑھ دی جاتی ہے کسی طلسم کے لیے توڑنے کے لیے تو وہ طلسم ٹوٹ جاتا ہے اس سے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے جگ جگ جیوے جگ جگ جیوے سایہ 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 سایہ